علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات۔ سورہ فاتحہ برائے شہدائے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج بھی مجلس کی ابتدا میں حضرت حجت کی سلامتی کی دعا ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ معرفت امام زمانہ کے عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی آج 7ویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور وہ اس کائنات کو پال بھی رہا ہے۔ جس طرح وہ خدا بے مثل ہے، اس جیسا کوئی خدا ہو نہیں سکتا، اسی طرح اس خدا کا کلام بے مثل ہے۔ خدا کا کلام قرآن پاک بے مثل ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا کوئی ہے جو اس جیسی ایک آیت لے آئے، مگر اتنے اہل عرب کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اس کی ایک آیت کے برابر کوئی آیت لا نہیں سکا۔ بے مثل ہے کلام، اور ایسا بے مثل ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں گزشتہ انبیاء کے واقعات، ماضی میں جو گزرا ہے کیسے نبیوں کی مدد کی، اور پھر مستقبل کے حالات
کیا کیا ہونے والا ہے، ہر خشک و تر اس قرآن میں موجود ہے۔ میں ایک آیت کا حوالہ دوں، قرآن پاک میں سورہ مدثر اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 44، اس میں خدا ایک منظر کو بیان کر رہا ہے، کب؟ جب قیامت برپا ہو جائے گی، جب حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اور آپ سبھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے کہا کہ جنت اوپر ہے اور دوزخ نیچے ہے، پل صراط کے نیچے۔ اللہ بیان کر رہا ہے سورہ مدثر میں، جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے، اہل دوزخ دوزخ میں پہنچ جائیں گے، تو اللہ حکم دے گا جنت و جہنم ایک لیول پر، ایک ایکول لیول پہ آ جائیں گے، اس طرح کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت والے دوزخ والوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے، یہ ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 43۔ اب جنت والے کہہ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ تو اہل جہنم کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج اگر کوئی بچہ، کوئی جوان غفلت میں ہے، نہیں اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت، پڑھ لیں گے ہم جب چاہیں گے، یاد رکھیے اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، تو ضروری ہے کہ بچوں کو بچپنے سے نماز کی عادت ڈالیں۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ اہل جہنم کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے۔ اور جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو مجھے مولائے کائنات کی نماز یاد آئی۔ ایک مرتبہ رسول ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ آپ سے بہت دست بستہ گزارش کروں گی، پیچھے آنے والوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آتے جائیے۔ آپ صلوات پڑھیں گے خدا آپ کے درجوں کو بلند کرے گا۔ چہاردہ معصومین پہ بلند تر صلوات۔ تو رسول اسلام کہتے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اسلام کہتے ہیں جو ایسی 2 رکعت نماز پڑھے کہ جس میں اس کے دل میں دنیا کا خیال نہ آئے، اگر کسی نے ایسی 2 رکعت نماز ابھی پڑھ لی تو میں اس کو اونٹنی دوں گا۔ اچھا اونٹنی کیوں دوں گا؟ کسی نے 2 اونٹنیاں رسول کی خدمت میں پیش کی تھی ہدیتاً، اب 2 اونٹنیاں موجود ہیں اور رسول کہہ رہے ہیں آج جو 2 رکعت نماز ایسی پڑھے گا کہ اس کے دل میں دنیا کا خیال نہ آئے، میں اس کو یہ 1 اونٹنی دے دوں گا۔ تمام صحابہ خاموش، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں نا ہماری کوئی چیز کھو جائے تو ہمیں نماز میں یاد آتا ہے کہاں پڑی ہوئی ہے نا یہ سب کچھ، کہ نماز میں توجہ بڑھتی ہے، نماز میں ذہن بھٹکتا ہے، تو یہی سب کچھ صحابہ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ تو جب رسول نے کہا کہ جو 2 رکعت نماز ایسے پڑھ دے گا میں اس کو اونٹنی تحفے میں دوں گا، ہدیتاً دوں گا، سارے صحابی خاموش ہیں، فقط مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، آواز بلند صلوات۔ فقط مولا کائنات نے کہا رسول اللہ میں پڑھوں گا ایسی 2 رکعت نماز۔ مولا علی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نماز تمام ہوئی، جبرائیل عرش سے نازل ہوئے۔ اب کہا جبرائیل نے کہ علی کو اونٹنی دے دیجئے، تو آپ کو اگر میری وہ بتائی ہوئی آیت یاد ہو جو میں نے 2-3 دن پہلے پڑھی تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 105، سورہ توبہ میں اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم جو چاہے عمل کر لو، تمہارے ہر عمل کو اللہ اور رسول اور کچھ خاص مومنین دیکھتے ہیں، یعنی 4 معصومین۔ تو رسول کی نگاہ علی کے دل پہ تھی، جب جبرائیل نے کہا نا کہ علی کو اونٹنی دے دیجئے، علی کی نماز مکمل ہو گئی، تو رسول اللہ کہتے نہیں، تشہد میں علی کے دل میں خیال آیا کہ ان 2 میں سے کون سی اونٹنی لوں۔ اب رسول بھی دل کا حال جانتے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے، رسول کی نگاہ ہمارے عمل پہ، تو جبرائیل سے جب انہوں نے کہا تو رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، تشہد میں علی کے دل میں خیال تھا
کہ میں دونوں اونٹنیوں میں سے کون سی اونٹنی لوں؟ جبرائیل کہتے ہیں اسی لیے مجھے اللہ نے زمین پر بھیجا ہے کہ میرے حبیب کو بتاؤ علی کے دل میں جو یہ خیال آیا اس لیے آیا تھا کہ علی یہ چاہتے تھے جو زیادہ صحت مند اونٹنی ہو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کروں تاکہ میرا رب ذوالجلال مجھ سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ علی کو جو خیال آیا یہ بھی خوشنودی الہی میں تھا، تو علی ہی اس منزل پر ہیں کہ آپ ان کو اونٹنی دے دیں۔ روایت کہتی ہے رسول رونے لگے، گریا کرنے لگے کہ میرا بھائی اس منزلت پر ہے، اور پھر رسول اللہ نے خوش ہو کر دونوں اونٹنیاں رسول کو دے دی، اور اللہ نے جبرائیل کے ذریعے قرآن کی سورہ قاف کی آیت نمبر 37 کا نزول ہوا، جس آیت میں خدا کہتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، یہ نصیحت ہے اس مومن کے لیے جو دل رکھتا ہے اور خضوع و خشوع سے سمجھتا ہے۔ بآواز بلند صلوات دیجیے۔ تو علی کی نماز اس منزلت کی تھی کہ دل میں سوائے خدا کے کسی کا خیال نہ آئے، اور علی کی نماز قرآن کی آیتوں کو نازل کروا دیتی ہے، جیسے میں نے بھی بتایا سورہ قاف کی آیت نازل ہوئی۔ عزیزارو آج 7 محرم ہے، اور 7 محرم سے کربلا میں امام حسین پہ پانی بند کر دیا گیا تھا۔ تو آج کم از کم آج سے ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو، ہم خود جب جب پانی پئیں حسین کی پیاس کو یاد کریں۔ یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مولا حسین نے اپنے بیٹے سید سجاد سے کہا تھا جب رہا ہو کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو پیغام پہنچانا، جب جب پانی پئیں مجھ مظلوم کی پیاس کو یاد کر لیں۔ تو اگر ہمیں سال بھر خیال نہیں آیا تو کم از کم آج 7 محرم سے شروع کریں، اور جب جب پانی پئیں۔ اچھا بچے جیسے ہم سلام پڑھ لیتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، تو بچے چھوٹے بچے یہ پورا جملہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہماری نانی اور دادیوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ جب بچے چھوٹے ہیں تو ان سے کیا کہو؟ پانی پئیں تو کہیں صلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ بچوں کو ایسے سکھائیے، مقصد پیاس حسین کی پیاس کو یاد کرنا ہے۔ تو بچوں کو سکھائیے جب جب پانی پئیں، خصوصاً آج 7 محرم سے لے کے عاشور تک تو ضرور، تو کہیں صلوات بر حسین لعنت بر یزید، اور جب ہم خود پانی پئیں، بڑے پانی پئیں تو سلام بھیجیں حسین پر۔ اچھا اس کا اجر کیا ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو پانی پیتے ہوئے حسین کی پیاس کو یاد رکھے گا رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1,00,000 گناہ مٹا دے گا، اور 1,00,000 اس کے جنت کے رتبوں کو بڑھا دے گا۔ آپ سوچیے کیا مشکل ہے اگر ہم عادت ڈال لیں، اگر ہم اپنے بچوں کو عادت ڈالیں۔ ہمیں پیتے ہوئے دیکھیں گے نا بچے کہ سلام بھیج رہے ہیں، وہ خود پوچھیں گے امی آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ ہاں تو بچوں سے کہیں صلوات بر حسین لعنت بر یزید پڑھو، کیونکہ حسین کی پیاس کو یاد کرنے کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور میری آپ کی گفتگو اس عشرہ اول میں ہو رہی ہے درود کے فضائل پر۔ آج بھی آپ کے سامنے درود کی فضیلتیں بیان کروں گی۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے تھے، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنایا تھا، وہ اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، موسیٰ کیا تم چاہتے ہو میدان قیامت میں تمہیں پیاس نہ لگے، میدان قیامت میں تم پیاس کی شدت محسوس نہ کرو؟ جناب موسیٰ کہتے ہیں باراللہ میں چاہتا ہوں۔ کہا اگر یہ چاہتے ہو تو دنیا میں محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجو۔ آج 7 محرم ہو گئی، روزانہ آپ کو درود کی فضیلتیں سنا رہی ہوں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے جب اتنی صلوات کی فضیلتیں آپ سن رہے ہیں تو اول مجلس سے آخری مجلس تک جب جب صلوات پڑھے
ایسی تو پڑھیے کہ ملائکہ داد دے اٹھے کہ علی کی کنیزیں، فاطمہ زہرا کی کنیزیں بیٹھی ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھتی ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں میں ایمان کو سلامت رکھے۔ تو پہلی فضیلت آج جو بیان کی کہ حضرت پروردگار عالم حضرت موسیٰ سے کہتا ہے اگر قیامت کی شدت پیاس سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو۔ اچھا، ایک اور فضیلت، آقا عباس حسین کاشانی یہ وہ عالم ہیں جو 18 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے تھے۔ 18 سال کی عمر میں کیا علم کا مقام ہوگا، یہ مجتہد بن گئے تھے، اور یہ بھی ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے آخری شاگرد ہیں۔ 2010 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ عباس حسین کاشانی کہتے ہیں مجرب ترین ہے، اگر کوئی مریض ہو جائے تو لوگوں کو چاہیے بھلے گھر والے ہوں، مریض کے بیٹھ کے چاروں طرف اس کو لے کے گھیر لیں اور بیٹھ کے عباس حسین کاشانی کہتے ہیں 500 دفعہ 5 تسبیح درود کی پڑھیں اور پڑھ کے آل محمد کا واسطہ دے کے خدا سے شفا طلب کریں، اللہ شفا دے دے گا۔ اور جب شفا مل جائے تو پھر 500 مرتبہ درود پڑھ کر ہدیہ کریں۔ اصل میں ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ذکر سے کیا ہو جائے گا، درود سے بیمار کیسے شفایاب ہو جائے گا۔ جب تک دل میں یقین کامل نہیں ہوگا، آقا اور مولا وہ ہیں جو ناممکن کو ممکن کر دیتے ہیں۔ روزانہ میں روایتیں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، جب تک ہمارا یقین اس منزل پر نہیں آئے گا ہمیں یہ اثر نظر نہیں آئے گا۔ آیت اللہ عباس حسین کاشانی کہتے ہیں میں نے ہمیشہ دیکھا مریض ہے اور چاروں طرف لوگ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے 500 دفعہ درود پڑھا اور آل محمد کا واسطہ دے کے دعا مانگیں گے تو اس مریض کو شفا مل جائے گی۔ تیسری فضیلت درود کی، آقا محمد رضا بہاؤالدینی کہتے ہیں میں نے دیکھا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ سب سے اچھی منت کیا ہے کہ ہم مانیں اور ہماری حاجت پوری ہو جائے، تو آقا محمد رضا بہاؤالدینی کہتے ہیں 3 عمل ایسے ہیں کہ اگر یہ تم کرو تو تمہاری کوئی بھی حاجت ہوگی قبول ہو جائے گی، اور خصوصاً مریض کی اگر شفا یابی ہے تو خدا مریض کو شفا یاب کر دے گا۔ کیا پہلی چیز، کوئی حاجت ہو تو، کوئی مریض ہو تو ایک بکرا صدقہ کرو اور بکرے کا گوشت کٹوا کے مستحقین میں تقسیم کرواؤ، پہلا عمل۔ دوسرا عمل، حدیث قصہ کو پڑھو اور حدیث قصہ کا ثواب چہردہ معصومین کو ہدیہ کر دو۔ اور کہا تیسرا عمل 14,000 مرتبہ باز بلند صلوات دو۔ بے شک جنت علی سے ملتی ہے کوثر سے بھی علی، بے شک ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، نعرہ حیدری یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا 3 عمل، پہلا بکرے کا صدقہ کروانا، دوسرا حدیث قصہ کی تلاوت کر کے معصومین کو ہدیہ کرنا، اور تیسرا 14,000 مرتبہ صلوات پڑھ کر جو حاجت ہے اس کے لیے دعا کرنا۔ کہا جو یہ 3 عمل کرے گا خدا اس کی حاجت کو قبول کر لے گا۔ تو یہ سب درود کی فضیلتوں میں ہے۔ اور جب میں نے یہ روایت کو پڑھا تو دل میں خیال آیا اب 14,000 مرتبہ انسان اکیلے تو نہیں پڑھ سکتا نا، اپنی بہنوں کو، نندوں کو، کچھ قریبی لوگوں کو بلا لے گا۔ ہاں اگر بہت زیادہ بلانے کی حیثیت نہیں، کچھ چند عورتوں کو یا محلے کی چند عورتوں کو بلا لیا، اور جب بلا لیا 14,000 مرتبہ صلوات کو ختم کیا، ناممکن ہے کہ شیعان اہل بیت کا گھر ہو، مومنین جمع ہو، صلوات پڑھیں اور حسین کے مصائب نہ پڑھیں۔ حسین کے مصائب میں آنکھوں سے بہنے والا آنسو جب زندگی بھر کے گناہ بخشوا سکتا ہے تو حسین کے غم میں بہے ہوئے آنسو میں یہ طاقت ہے
کہ اب 14,000 مرتبہ صلوات پڑھ کے حسین پہ آنسو بہا کے جو ہم خدا سے حاجت مانگیں گے پروردگار عالم قبول کرے گا. اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے آیت اللہ بروجردی بہت بڑے مرجے، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور اتنی تکلیف تھی کہ بینائی کمزور ہوتی جا رہی تھی اور بہت پریشان تھے، علم سے تعلق، پڑھنے لکھنے سے تعلق. کہا جب میری آنکھ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں نے محرم آیا تو میں نے سوچا کہ میرے شہر میں عاشور کے دن ایک جلوس نکلتا ہے، ماتمی دستوں کا جلوس آتا ہے. اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ عراق اور ایران میں جب عاشور کے دن یا اربعین کے دن عزاداری وہ کرتے ہیں تو مٹی اپنے سروں پہ ڈالتے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی. یہ عراق اور ایران میں ہے یہ. تو کہا کہ جب میں عاشور کا دن آیا اور ایک ماتمی دستہ گزر رہا تھا، ایک بچے کے سر پہ مٹی لگی تھی، میں نے اس مٹی کو ہاتھ لگایا اور جو مٹی ہاتھ میں آئی اس کو سرمے کی طرح آنکھ میں ڈال لیا. کہا فقط اس مٹی کو جو عزائے حسینی میں سر میں ڈالی گئی تھی، اس مٹی کو جب میں نے سرمے کی طرح آنکھ میں ڈالا میری آنکھ کی تکلیف بھی دور ہو گئی اور پھر زندگی کے آخری سانس تک آقا پروجردی کو چشمے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ہے حسین کی غم میں بہے ہوئی، یعنی حسین کے غم میں کی ہوئی عزاداری کا اجر. اور روایتوں میں ملتا ہے یہ عزاداری امام حسین اتنی بڑی عبادت ہے اگر ہم خالص کر لیں، ہم فقط مولا کے لیے، ہم فقط سیدہ کے لیے ممبر سے بیان کریں اور سیدہ کے لیے فرش عزا پہ سننے آئیں، ہم بی بی کو پرسا دینے جا رہے ہیں. اگر ہم اتنا خالص کر لیں تو آپ کو پتا ہے اس کا اجر کیا ہے. فضائل امام حسین کتاب میں ایک روایت ملتی ہے. ایک عورت تھی، بہت غریب تھی، جو کچھ وہ جمع کر پاتی تھی تو مجلس کرتی تھی، مجلس میں تبرک بانٹتی تھی. اور اگر کبھی کبھی اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ کسی اور کی مجلس میں جاتی اور حسین کی مصیبت پہ آنسو بہاتی تھی اور عزاداروں کو پانی پلاتی تھی. ایک دفعہ کیا ہوا، اس کے علاقے میں کوئی خاص دن تھا، ساری عورتیں قبرستان جانے لگی. جب قبرستان جانے لگی تو وہ عورت بھی قبرستان گئی، ساتھ میں ایک مشکیزہ، چھوٹا سا مشکیزہ لے گئی، اپنی گردن میں ٹانگا، پانی بھرا ہوا تھا. جب قبرستان پہنچی تو ہر عورت اپنی عزیز کی قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہی، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. مگر یہ عورت جو مشکیزے میں پانی لائی تھی، یہ بھر بھر کے قبرستان میں اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلا رہی تھی. کچھ عورتوں نے کہا تم اپنے عزیزوں کی قبر پہ نہیں جاؤ گی، فاتحہ نہیں پڑھو گی؟ کہا میرے عزیز میرے مولا و آقا حسین ہے، میں مولا حسین سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اپنے حسین ابن علی کی خوشنودی کے لیے ان کے نام پہ پیاسوں کو پانی پلا رہی ہوں. پانی پلاتے پلاتے جب وہ اپنے عزیز کی قبر پہ آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش بی بی کھڑی ہیں اور فاتحہ پڑھ رہی ہیں. قریب آئی، کہا بی بی یہ تو میرے عزیزوں کی قبر ہے، یہ تو میرے قبیلے کے لوگوں کی قبریں، آپ کون ہیں؟ سامنے والی خاتون نے پوچھا تم پانی کیوں پلا رہی ہو؟ کہا حسین ابن علی کے لیے، اپنے مولا کے لیے. کہا میں اسی حسین کی ماں ہوں، جب تم نے میرے حسین کی خاطر پیاسوں کو پانی پلانا شروع کیا، اپنے عزیزوں کی قبر پہ نہیں آئی، میں تمہارے عزیزوں کی قبر پہ آئی اور تمہارے عزیزوں کی قبر پہ میں فاتحہ پڑھ رہی ہوں. جب اس سنا کہ یہ بی بی سیدہ ہیں اور اس نے چاہا کہ میں بی بی کے قدموں کا بوسہ لوں، ایک بار کی جناب سیدہ یہ کہتی ہوئی نظروں سے روپوش ہو گئی. کہا سیدہ نے یہ تحریر جو پڑھی ہے اس کو سنبھال کے رکھ لینا، یہ تمہاری جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. اب جب اس کی آنکھ کھلی سیدہ نظروں سے اوجھل تھی اور ایک تحریر پڑھی ہوئی تھی، اس نے اٹھا کے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور پھر قبرستان سے باہر آئی. جب قبرستان سے باہر آئی تو کچھ دور چلی تھی کہ دیکھا ایک گھڑ سوار کھڑے ہیں اور کہا اس عورت سے جو تحریر سیدہ نے دی ہے نا وہ ذرا مجھے دو. اسے کہا میں آپ کو کیوں دوں؟ کہا مجھے دو، میں حسین کا بابا ہوں، تم نے میرے لال کے نام پہ پانی پلایا، لاؤ اس تحریر پر میں بھی مہر لگا دوں تاکہ پروردگار عالم تمہیں جنت عطا کرے. یہ کہہ کے انہوں نے مہر لگائی اور خالص دل سے، خلوص نیت سے حسین کی عزاداری اتنا اجر دلاتی ہے کہ حسین کے بابا اور حسین کی ماں اجر دینے کو تیار ہے. صلوات بھیجیے بابا سے بولو.
आली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इस अशरे अव्वल में दुआए अहद पे बात कर रहे हैं। दुआए अहद जिसको पढ़ने से छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, खुदा तुम्हें इमाम ज़माना के मददगारों में शामिल कर लेगा। अगर मर भी गए तो खुदा तुम्हारी कब्रों से निकालेगा और कब्रों से उठा के इमाम का मददगार बना देगा। और जब जब तुम दुआए अहद पढ़ोगे, खुसूसियत से 40 सुबह मुसलसल पढ़ना चाहिए। जो भी 40 सुबह मुसलसल पढ़ेगा उसको ये अज्र मिलेगा कि दुआए अहद के हर लफ्ज के एवज उसके हजार हजार गुनाह माफ हो जाएंगे, और दुआए अहद के हर लफ्ज के एवज नामे अमाल में हजार हजार नेकियां लिख दी जाएंगी। कल की मजलिस तक हम इस मकाम पे पहुंचे थे, बारिल्लाह इमाम ज़माना के अम्र को नाफिज कर, इमाम का ज़हूर फरमा और इमाम की पुश्त को मजबूत कर दे। आज की मजलिस में हम इब्तिदा करेंगे, जहां से कल छोड़ा था वहीं से इब्तिदा कर रही हूं। वागमुर अल्लाहुम्मा बिही बलादिक। बारिल्लाह उनके जरिए, छठे इमाम के अल्फाज हैं, बारिल्लाह उनके जरिए, इमाम ज़माना के जरिए शहरों को आबाद कर। क्या मतलब है? शहर तो आबाद है ना, लोग हैं, इंसान पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, शहर तो आबाद है। मगर छठे इमाम कह रहे हैं अल्लाह से कहो बारिल्लाह वाहमुर अल्लाहुम्मा बिही बलादिक, उनके सदक़े में शहरों को आबाद कर। यानी जब शहर आबाद होते हैं तो कैसे होते हैं? हर तरफ सब्जा होगा, दिल में मोहब्बतें होंगी, हाँ, और इतना सुकून होगा कि शहरी अपनी जिंदगी सुकून से गुजारेंगे। अगर हम आज की जिंदगी देखें, हम कराची के सिटीजन्स हैं, अगर हम देखें हमारा शहर तो कूड़े का ढेर बन गया है। अब तो कराची को शहर कहते हुए भी शर्म आती है। पूरे कराची में आप देखिए ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कूड़े का ढेर ना हो, टूटी फूटी रोडें ना हो, खड्डे ना हो। जरा सी 2 घंटे 3 घंटे कराची में मुसलसल बारिश हो जाए, शहर कराची डूबने लगता है। और छठे इमाम कह रहे हैं मांगो अल्लाह से बारिल्लाह इमाम ज़माना के जरिए हमारे शहरों को आबाद कर दे। इसीलिए रिवायतों में मिलता है कि जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे अल्लाह अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल करेगा और इतना सब्जा होगा, इमाम जहां कदम रखेंगे वो सरसब्ज हो जाएगी। तो इमाम के ज़हूर के बाद ये पूरी जमीन सरसब्ज व शादाब हो जाएगी। रिवायतों में मिलता है कि अगर कोई औरत इराक से शाम तक का पैदल सफर करेगी उसे कोई खौफ नहीं होगा। पैदल सफर कर रही है इराक से शाम का, और रिवायतों में है कि उससे कोई खौफ नहीं होगा, हर जगह जमीन सरसब्ज़ो शादाब होगी। हम दुआ कर रहे हैं। और अगला जुमला इस दुआए अहद का, व आहयी बिही इबादिक, बारिल्लाह अपने बंदों को जिंदा कर इमाम ज़माना के जरिए। मतलब जिंदा तो हम हैं, क्या जिंदा कर? छठे इमाम क्या सिखा रहे हैं कि अल्लाह इमाम ज़माना के जरिए अपने बंदों को जिंदा कर। देखिए एक तो जिंदगी वो है जो मैं और आप जी रहे हैं, और एक जिंदगी वो होती है हयात मानवी जो मैंने अभी बयान की। इंसान की जान महफूज हो, माल महफूज हो, इंसान को सुकून हो और वो अपनी जिंदगी गुजारे, तो ये हयात मानवी। और इमाम इरशाद फरमाते हैं, सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सादिक कहते हैं कि इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद देखिए 27 हुर्फ का इल्म है अल्लाह के पास। और छठे इमाम कह रहे हैं जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा तो 25 हुर्फ का इल्म लेके। अच्छा ये 27-25 क्या है? आप सुनते हैं ना मजलिसों में कि हजरत सुलेमान का जो वसी था आसिफ बिन बरखिया, उसने एक लम्हे में शहजादी बिल्किस का तख्त उठा लिया था। एक इसमें आजम जानता था तो, और अल्लाह के 72 इस्म आजम है। छठे इमाम कह रहे हैं ऐसे ही इल्म 27 हुरूफ में है, और अल्लाह जब इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाएगा तो 25 हुर्फ इल्म इमाम ज़माना के पास होंगे। इमाम ज़माना दुनिया को इल्म देंगे, लोगों का इल्म बढ़ेगा। जब इल्म बढ़ेगा तो मारिफत बढ़ेगी। और 5वें इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं,
امام باقر کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور امام لوگوں کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے تو لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. جس وقت عقلیں کامل ہو جائیں، جس وقت علم بڑھ جائے، اور رسول کی حدیث ہے جب میرا مہدی ظہور کرے گا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، وہ آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو جب انصاف بھی ہو، کوئی جرم کرے تو سزا ملے، کوئی اچھا عمل کرے تو اس کو اچھا عمل ملے، ہاں، جب عدل و انصاف بھی ہو، جب عقلیں کامل ہوں، جب علم مل چکا ہو، تو یقیناً زندگی ایسی بہترین زندگی ہوگی کہ ہم اسے حیات مانوی کہہ سکیں. آج بحیثیت قوم ہم اپنا اعتبار کھو چکے ہیں. کیسے کھو چکے ہیں؟ ہم خواتین زیادہ بہتر جانتے ہیں. کسی دکان پہ جائیے، کوئی چیز خریدنی ہے اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا اگلا جملہ کیا ہوگا؟ بی بی اب یہ آنا بند ہو گئی ہے. آپ کہیں تو میں یہ دے دوں. بھائی آنا بند ہو گئی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہہ دیں نہیں ہے. اب گاہک کی مرضی، وہ کہیں سے خریدے، آپ اس کی دکان سے نکل کر 2-3 دکان چھوڑ کے جائیں گی، وہ مل جائے گی. یعنی جھوٹ ہماری زندگی میں اتنا داخل ہو گیا ہے کہ اب جدھر دیکھیے لوگ 2 نمبر نظر آتے ہیں. چاہے وہ گھر کی ماسی ہو، چاہے گھر کے باہر کا چوکیدار ہو، چاہے آفیسز میں کام کرنے والے لوگ ہوں. یعنی پورے شہر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے. ہم نے بحیثیت قوم ان گزشتہ 20 سالوں میں ہم نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے. تو ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے حیات مانوی کی. امام کا ظہور ہو، امام ظہور فرمائیں، عقلیں کامل ہو جائیں، علم مل جائے، دنیا میں عدل و احسان کی اور عدل و انصاف کی حکومت ہو، تو پھر ہم حیات مانوی پائیں. باواز بلند صلوات پیش. دعائے عہد کا اگلا جملہ فَإِنَّكَ قُلْتَ. اب سکھا رہے ہیں امام چھٹے امام کیا کہو اللہ سے. فَإِنَّكَ قُلْتَ قَوْلَ الْحَقِّ ظَهَرَ الْفَسَادِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. بارہا تو نے کہا ہے زمین و آسمان میں جو فساد ہوتا ہے وہ بندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم اور آپ ہیں نا گواہ. جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے شہر کی یہ حالت نہیں تھی. ہاں، حکمران تھے مگر اتنے کرپٹ نہیں تھے جتنے آپ نظر آ رہے ہیں. ہر شہری کو شکایت ہے، مہنگائی ہے، ٹیکسز ہیں، بجلی کے بل بڑھا دیے، کیا کریں. کیوں؟ جیسے حکمران کرپٹ ہے نا، عوام بھی 2 نمبر ہو گئی، بے حس ہو گئے ہیں. تو یہی بات چھٹے امام ہم کو سکھا رہے ہیں. دعائے عہد پڑھتے ہوئے کہو بارہا تو نے کہا ہے کہ یہ انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں جن سے زمین و آسمان میں، زمین میں اور پانی میں فساد ہو سکتا ہے. اچھا، اب دعائے عہد کا اگلا جملہ وَأَظْهِرْ اللہم لنا ولیک. بارہا ہمارے امام زمان کو ظاہر کر دے. اور پھر کہا وَابْنَ بِنْتِ نبیک، وہ جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے. اب گفتگو ہو رہی ہے اللہ امام کا ظہور کر دے. ذرا سوچیں، چھٹے امام کے الفاظ ہیں، جناب سیدہ کا کیا مقام ہے کہ امام ہر دعا میں چاہتے ہیں سیدہ کے وسیلے سے کی جائے. یعنی بات کرتے کرتے چھٹے امام کہہ رہے ہیں بارہا تو جو تیرے نبی کی بیٹی ہیں ان کے فرزند کو ظاہر کر دے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے امام کہتے ہیں ہم آئمہ لوگوں پر حجت ہیں. ہم سب کہتے ہیں حجت خدا ہیں. چھٹے امام کہتے ہیں ہم آئمہ لوگوں پر حجت ہیں. ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہم آئمہ پر حجت ہیں. ذرا سوچو شہزادی کا مقام کتنا بلند ہے کہ امام کہہ رہے ہیں ہم اماموں پہ حجت ہے فاطمہ زہرا. اور دعائے عہد پڑھتے ہوئے اسی لیے چھٹے امام نام لے رہے ہیں بارہا جو تیرے نبی کی بیٹی کا فرزند ہے اس کو ظہور دے دے، اس کو ظاہر کر دے ہمیں. اگلا جملہ المسمى باسم رسولک. جس امام کو ظاہر کرنے کی ہم دعا کر رہے ہیں بارہا اس کا نام المسمى باسم نبیک، اس کا نام بھی تیرے نبی کی طرح ہے. اور رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا نے ارشاد فرمایا جو میرا بیٹا ہوگا مہدی جب ظہور کرے گا اس کا نام میرے نام کے جیسا،
اس کی کنیت میری کنیت کی جیسی، اس کا اخلاق میرے اخلاق جیسا، اور وہ آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ تو رسول کہہ گئے ہیں کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا۔ اب دعائے عہد کا اگلا جملہ، حتی یظفروا بالشیء من الباطل الا مزقہ، جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو باطل نہیں رہے گا۔ جملے ہیں اس دعا کے، الا مزقہ، جہاں باطل دیکھیں گے امام اس کو پاش پاش کر دیں گے، توڑ ڈالیں گے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں اگر کوئی کافر و مشرک چٹان کے اندر بھی چھپ جائے تو وہ چٹان صدا دے گی، آئیے امام یہ فلاں کافر میرے اندر چھپا ہوا ہے، اس کو نکالیے اور قتل کیجیے۔ یعنی امام زمانہ کے ظہور کے بعد پوری دنیا میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جائے گا، دین اسلام غالب ہو جائے گا۔ اور پھر اگلا جملہ دعائے عہد کا، وہ یحق الحق یحققہ، اور وہ حق کو قائم کریں گے اور محقق کر دیں گے۔ کیا ہے محقق؟ محقق کے معنی کیا ہیں؟ ایک آخری روایت اور مصائب کی منزل۔ علامہ ہلی کو محقق ہلی کہتے ہیں، اور ان کو یہ محقق کا لقب امام زمانہ نے دیا ہے۔ کیسے دیا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ علامہ ہلی مسجد کے اندر بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے۔ آج بہت سی خواتین درس کا نام سن کے گھبرا جاتی ہیں۔ آپ کی کمیونٹی میں تو ماشاءاللہ بہت مدارس ہیں، ہم جو ہندوستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں نہیں بھائی سیکھیں گے تو پھنس جائیں گے، ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا، یعنی ایسے کہتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے کہہ دیں گے اللہ نے ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا اور اللہ مان لے گا۔ نبی نہیں تھے، امام نہیں تھے، علماء نہیں تھے، کتابیں نہیں تھیں، درس نہیں تھے، درسگاہیں نہیں تھیں، کیوں پتا نہیں تھا؟ تو یہ بات کہ اگر نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر ائمہ معصومین ہے، ائمہ معصومین کا علم بتانے والے موجود ہے۔ علامہ ہلی بھی درس دیتے تھے، مسجد میں درس دے رہے تھے، طلبہ ان کے بیٹھے تھے، طالب علم۔ ایک بار کی چھوٹے چھوٹے بچے 1.5-2 سال کے 3 سال کے بچے مسجد میں داخل ہوئے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو میں پہلے شریعت کا حکم بتا دوں، شریعت محمدی میں اگر کوئی چھوٹا بچہ جو پوٹی ٹرین نہ ہو، جو اپنی پوٹی کو بتا نہ سکتا ہو، یورین پاس ہو جائے اس کو پتا نہ چلے، ایسے بچے کو مسجد میں لے جانا مکروہ ہے۔ اور ایسا بچہ جو پوٹی ٹرین ہو، بتا سکتا ہو، ایسے بچے کو مسجد میں لے جانا مستحب ہے۔ یہ شریعت محمدی کا حکم ہے۔ اب جیسے چھوٹے بچے داخل ہوئے مسجد کے اندر، درس دے رہے تھے، اپنے طالب علموں سے کہا جاؤ اٹھو اٹھو بچوں کو مسجد سے نکالو تاکہ درس دیں۔ بچے اٹھے اور مسجد سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال دیا۔ رات کو سوئے اور خواب میں امام زمان آئے۔ امام زمان کہتے ہیں تم نے بچوں کو مسجد سے کیوں نکالا؟ اچھا اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم دین شریعت کو تو کونے میں ڈالتے اور ہم کہتے ہمارا خواب جو ہے نا بہت، ہمیں بشارت ہوئی ہے۔ خواب کبھی حجت نہیں ہوتا، کبھی حجت نہیں ہوتا۔ اچھا اب خواب میں دیکھا، اگلے دن صبح اٹھے مسجد گئے، پڑھا رہے تھے، پھر چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، طالب علم سے کہا اٹھو بچوں کو مسجد سے نکالو، ایسا نہ ہو کوئی بچہ یورین پاس کر دے پھر مسجد کو نجس ہو جائے، پاک کرنا پڑے گا، جاؤ بچوں کو مسجد سے نکالو۔ نکال دیا۔ رات کو سوئے، خواب میں پھر امام زمان آئے اور امام زمان نے یہی کہا تم نے بچوں کو مسجد سے کیوں نکال دیا؟ تیسرا دن آیا، پھر یہی ہوا۔ رات کو خواب میں پھر مولا آئے، مولا نے وہی سوال دہرایا تم نے مسجد سے بچوں کو کیوں نکالا؟ اب علامہ ہلی بولے مولا اگر میں اپنے خواب کو دلیل بنا کر یہ کہہ دوں کہ امام زمان نے کہا ہے کہ بچوں کو کیوں نکالا، بچوں کو آنے دو مسجد میں، تو مولا آپ کے دین محمد کا تماشا بن جائے گا۔ ہر کوئی جھوٹا خواب دیکھ کے کہہ دے گا میں نے یہ دیکھا ہے یہ شریعت میں، مولا آپ کے دین کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ وہ دین جس کو نافذ کرنے کے لیے حسین نے اصغر قربان کیا، علی اکبر قربان کیا، اس دین کی حرمت کو بچانے کے لیے، مولا یہ دین تماشا بن جائے گا۔ امام زمانہ مسکرائے اور کہا تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے اس لیے کہ تم محقق ہو۔ یہ محقق کا لقب پہلی مرتبہ علامہ ہلی کو ملا، اور ہم دعائے عہد میں پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَيُحِقَّ الْحَقَّ يُحَقِّقَهُ۔ امام زمانہ آئیں گے
تو حق کو نافذ کریں گے اور امام حق کو محقق کر دیں گے، مضبوط کر دیں گے. پھر کسی کے ذہن میں نہیں آئے گا میں نے یہ خواب دیکھا، بشارت ہوئی. اور ہم پوچھتے بھی کس سے ہیں؟ ہم ذاکروں سے پوچھتے ہیں. علماء سے پوچھئے جو اپنے سینے میں علم لے کے بیٹھے ہیں. علماء سے پوچھئے یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے. اور آج بحیثیت قوم میں نے ایک شکایت کی نا کہ ہم بے اعتبار ہو گئے ہیں. آج ہم بے ادب ہو گئے ہیں. بچے بڑوں کے سامنے زور سے بولتے ہوئے جھجکتے نہیں، ہمیں یہ کہا ہے. اور قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرو، آواز نیچی کرو. آج ہم بے ادب ہو گئے ہیں. پڑوسی کا کیا احترام ہے، ماں باپ کا کیا احترام ہے، دادا دادی کا کیا احترام ہے، نانا نانی کا. ہم بس میں صحیح ہوں، کیا بولا میں نے غلط، میں آپ سے پانی تو مانگ رہا تھا. بچے بحث کرتے ہیں. ادب نہیں ہے، بے ادب ہے. مصائب کی منزل پہ آج ایک جملہ کہوں گی، بچوں کو اگر ادب سکھانا ہے عباس علمدار سے سکھائیے. کیسے؟ دیکھیے علی کے بیٹے تو بہت ہیں اور علی کے کئی بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، مگر جو مرتبہ ابو الفضل عباس کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا. کتنا بڑا مرتبہ ہے. ادھر امام حسین کا روضہ ہے، ادھر حضرت عباس کا روضہ ہے. دونوں کے روضے دیکھیے سر بلند ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ عباس علمدار با ادب تھے. کیسے با ادب تھے؟ ایک چھوٹی سی روایت سنیے پھر عباس کو گریہ کریں گے. روایت کیا ہے؟ 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے اور 4 محرم کو شمر ایک لشکر لے کے کربلا پہنچ گیا. کربلا پہنچا، یزید کا حکم تھا. ابن زیاد نے عمر سعد کو کہا حسین کے خیمے نہر سے ہٹاؤ، کیونکہ مولا عباس علمدار نے نہر کے پاس خیمے لگائے تھے. شمر آیا اور آ کے کہتا ہے خیمے ہٹاؤ. عباس علمدار کو جلال آیا. آج ہمارے بچوں سے غصہ برداشت نہیں ہوتا نا، ہم بڑوں سے کہتے ہیں آہستہ بولو، جوان خون ہے. غلط کرتے ہیں. بچوں کو ادب سکھائیے، بڑوں کا احترام کریں. عباس کو جلالت سے پورا عرب کانپتا تھا. حسین کے ساتھ عباس ہیں. جیسے ہی شمر نے یہ جملہ کہا خیمے ہٹاؤ یہاں سے، عباس علمدار نے آستینوں کو پلٹا. چہرے پہ جلال ہے، آنکھیں سرخ ہیں، تلوار نکالی اور زمین پر ایک لکیر کھینچ دی. کہا میں عباس کھڑا ہوں، حسین کا علمدار. ہے کسی میں ہمت تو اس لائن کو کراس کر کے آئے. میرے ہوتے ہوئے کوئی حسین کے خیمے نہیں ہٹا سکتا. عباس کو جلال ہے، جلال میں ہے عباس. ایک بار کی امام حسین نے اس منظر کو دیکھا، بہن کے خیمے میں آئے. جب بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا تو حسین کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. کہا بھیا پریشان کیوں ہیں؟ بھائیوں بیٹوں کے ہوتے ہوئے، بہن کے ہوتے ہوئے کیوں پریشان ہیں؟ کہا بھیا میں بہن پریشان اس لیے ہوں، میرے شیر کو جلال آ گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا عباس نے دشمن کو للکارا ہے کسی میں ہمت تو لائن کراس کرے. خیمہ اکھاڑنا تو بہت دور کی بات ہے تم میں ہمت تو اس لائن کو کراس کر کے دکھاؤ. میں کھڑا ہوا ہوں اور میں چاہتا ہوں. جناب زینب نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ مولا حسین کہتے ہیں میں چاہتا ہوں خیمے ہٹا لیے جائیں. جناب زینب کہتی ہیں تو مشکل کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ عباس نے آپ کی بات ٹالی ہو. عباس سے کہہ دیجئے. کہا زینب مشکل تو یہی ہے کہ عباس نے کبھی بات نہیں ٹالی. جب تم کو یاد ہے زینب، جب میرے بھائی حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تھی، عباس کا ہاتھ تلوار پہ گیا تھا. میں نے کہا تھا عباس ابھی مدینہ ہے، کربلا میں. عباس تلوار نہیں نکالو. بہن جب مجھے دربار میں بلا کے کہا گیا تھا کہ یزید کی بیعت کرو، میری آواز بلند ہوئی تھی. عباس دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے. عباس کا ہاتھ تلوار کے نام پہ تھا. مولا کس نے آپ سے گستاخی کی؟ میں نے کہا تھا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا میں تمہاری تلوار کے جوڑ دیکھیں. اور پھر جب ہر نے میری لگام فرس کو پکڑا تھا، عباس کا ہاتھ پھر تلوار پہ گیا تھا. جلال میں مجال کیسے ہوئی حسین کی لگام کو پکڑنے کی؟ اس وقت بھی میں نے کہا تھا عباس ابھی نہیں، کربلا میں. بہن پریشان اس لیے ہوں، اب تو کربلا آ گئی اور میرا بھائی دشمن کے سامنے کھڑا ہے، غیرت مند عباس ہے، میں اس کو کیسے روکوں؟ زینب نے کہا میں کرتی ہوں. بی بی زینب نے فضہ سے کہا جاؤ عباس کو بلا لاؤ.
بہت غور سے سنیے گا، مصائب پڑھوں گی، پہلے سنیے ادب کیا ہوتا ہے۔ بی بی فضہ سے کہا جاؤ عباس کو بلا لاؤ۔ بی بی فضہ خیمے سے باہر آئیں، جدھر خواتین کے خیمے تھے، جیسے ہی فضہ باہر آئیں عباس علمدار کی نگاہ گئی، ہاتھ سے روکا، فضہ خاموش رہنا، میں نہیں چاہتا میری بہن کا نام بھی دشمنوں کے سامنے لیا جائے۔ مولا عباس گئے بی بی فضہ کے پاس، کیا بات ہے؟ کہ شہزادی زینب آپ کو بلا رہی ہیں۔ اب ادب سنیے عباس کا۔ عباس کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، پیشانی پہ پسینہ تھا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اب بہن کے پاس جا رہے ہیں، ادب ہے، شہزادی ہیں۔ عباس نے آستینوں کو نیچے کیا، عباس نے پیشانی سے پسینے کو پوچھا، سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے۔ جب آنکھوں کی سرخی ختم ہو گئی تو خیمے کے باہر سے کہتے ہیں، شہزادی آپ نے یاد کیا کیا مجھ غلام سے کوئی کام تھا؟ شہزادی زینب کہتی ہیں، آؤ میرے شیر، آؤ قمر بنی ہاشم، خیمے کے اندر آؤ۔ جب خیمے کے اندر گئے تو بی بی زینب کہتی ہیں، آج میرے شیر کو جلال آ گیا۔ کیا ہوا عباس؟ کبھی بھی شمراہ تھا، خیمے ہٹانا چاہتا تھا، کیا میرے ہوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا میں ایسا ہونے دوں گا؟ میں نے کہہ دیا، لائن کھینچ دی، اگر دم ہے تو لائن کراس کر کے دکھاؤ، خیمے ہٹانا تو بہت دور کی بات ہے۔ بی بی زینب کہتی ہیں، عباس مگر حسین یہ چاہتے ہیں کہ تم خیمے ہٹا دو۔ جیسے یہ جملہ سنا عباس علمدار سے بی بی زینب کہتی ہیں، عباس فکر نہیں کرو، تم یہاں بیٹھے رہو، میں علی اکبر کو بھیج دوں گی، میں قاسم کو بھیج دوں گی، وہ لائن بھی مٹا دیں گے، خیمے بھی ہٹا دیں گے۔ عباس علمدار کہتے ہیں، بی بی آپ نے کیا کہہ دیا؟ آقا حسین کہیں، وقت کا امام کہے اور عباس تابعدار رہو۔ عباس علمدار اٹھے، بی بی میں خود لائن مٹاؤں گا، بی بی میں خود خیمے ہٹاؤں گا، بچوں کو سکھائیے عباس علمدار سے ادب سیکھے۔ اور اسی لیے اللہ نے عباس کو باب الحوائج بنایا ہے۔ آج علم اٹھیں گے نا، ہم سب حاجتیں مانگیں گے نا، باب الحوائج عباس ہے۔ اور ایسے باب الحوائج ہے کہ ایک مرتبہ ایک میاں بیوی اپنے ایک لوتے چھوٹے سے بچے کو لے کر کربلا زیارت پہ آئے۔ اب آپ سنیے باب الحوائج کیسے ہیں۔ جب کربلا زیارت پہ آئے تو بچہ کربلا پہنچ کر بیمار ہو گیا۔ جب بچہ بیمار ہو گیا، اس زوجہ نے اپنے شوہر سے کہا، بچے کو ڈاکٹر کو دکھا دو تاکہ میرا بچہ صحت یاب ہو جائے۔ وہ بچے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے معائنہ کیا، کہا بچہ تو مر گیا۔ کہا کیسے مر گیا؟ میرا بچہ بیمار ابھی ہوا تھا۔ کہا نہیں، بچہ تو مر گیا، بے حس و حرکت ہے۔ اس باپ نے بچے کی لاش کو اٹھایا۔ جب میں یہ روایت پڑھتی ہوں نا تو کہتی ہوں امام زمانہ ظہور فرمائیے، فلسطین میں باپ تڑپ رہے ہیں۔ اس باپ نے بچے کو اٹھایا اور عباس علمدار کے روضے میں آیا اور عباس علمدار کی زری کے پاس رکھ دیا۔ کہا مولا میرے سینے میں طاقت نہیں ہے، میں اپنی بیوی کے پاس اس بچے کو نہیں لے جا سکتا، مر جائے گی وہ، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، مولا آپ جانے، میری زوجہ جانے۔ زری پکڑ کے رونے لگا، روتے روتے اسے احساس ہوا کہ بچے کا پاؤں ہلنے لگا۔ جب بچے کا پاؤں ہلنے لگا اس نے دیکھا، بچے کو اٹھایا، پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا کیا باب الحوائج کے در سے آیا ہوں؟ کہاں باب الحوائج کے پاس لے گیا تھا؟ ڈاکٹر کہتا ہے باب الحوائج نے اسے زندگی دے دی۔ یا ابو الفضل العباس، یہ سب عزادار حسین ہے، سب کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں مولا آج دلوا دیجئے گا۔ عزاداروں روزے عاشور، جب جب مولا عباس آتے ہیں آقا حسین کے پاس، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، اور ہر دفعہ حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اگر تم چلے گئے تو کیا ہوگا؟ فوجیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ایک کے بعد ایک جاتا رہا، شہید ہو کے آتا رہا۔ جب اون و محمد کے لاشیں آئے نا، عباس پھر گئے، آقا اب تو گود کے پہلوں کی شہادت ہو گئی، گود کے پالوں کے لاشیں اٹھا لیے، مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے۔ مولا پھر کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جب سب شہید ہو گئے، عباس علمدار گئے
اور مولا حسین نے یہ جملہ کہا، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ اور عباس کے جملے تبدیل ہو گئے۔ عباس کہتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ جیسے یہ کہا ہے کانوں میں صدا آئی سکینہ کی، التش التش۔ عباس خیمے سے باہر آئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا۔ سکینہ کہتی ہے چچا بہت پیاس لگی ہے، چچا پانی کا سبب کر دیجئے۔ مولا عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، خدمت امام میں آئے۔ جیسے ہی مولا عباس آقا حسین کے سامنے آئے، مولا حسین نے کہنا شروع کیا عباس تم بڑی سفارش لے آئے ہو، اور سکینہ سے مخاطب کر کے کہا سکینہ بہت پچھتاؤ گی، بہت رو گی جب گال پہ تماچے پڑیں گے، جب کان کے گوار چنیں گے، چچا بہت یاد آئیں گے۔ اور کہا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کا سبب کرو۔ جب عباس علمدار جانے لگے، مولا حسین کہتے ہیں عباس اپنی تلوار یہیں رکھ جاؤ، تمہیں صرف پانی لانے کی اجازت دی ہے، جنگ کرنے کی نہیں۔ عباس نے تلوار وہیں رکھ دی۔ عباس پلٹے ہیں، تاریخ کہتی مقاتل کی لکھا ہے کہ 4000 تیر انداز نہر پہ پہرا دے رہے تھے۔ آج بہت ٹھہر کے پڑھوں گی، باب الحوائج کے مصائب ہیں۔ 4000 پہرا دار تھے نہر پہ۔ جب عباس علمدار نے پہرا توڑا، نہر میں اترے، مشق بری، اور جب چلو میں پانی آیا، جو 3 دن کا پیاسا ہو، عقل کیا کہتی ہے پہلے پانی پی لے۔ عباس نے چلو بھر پانی نہر کو پلا دیا۔ نہر پہ تو پانی پھینک کے کہا ابھی میرا اصغر پیاسا ہے، ابھی میرا آقا پیاسا ہے، ابھی سکینہ پیاسی ہے۔ عباس نے پانی نہیں پیا۔ عباس نے مشق بری، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور دوڑ آئے گھوڑا کہ خیمے تک پانی پہنچ جائے۔ لشکر یزید میں ہلچل مچ گئی۔ عمر سعد کہتا ہے یہ پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے، اگر پہنچ گیا تو حسین سے لڑ نہیں سکیں گے۔ اب سارے لوگ تلواریں، نیزے، تبر چلا رہے۔ ایک شخص قریب آیا، بازو دایا بازو قلم کر دیا۔ عباس کو پرواہ نہیں ہے، عباس دعائیں پڑھ پڑھ کے مشق پہ دم کر رہے ہیں، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ جری عباس کو پرواہ نہیں ہے، بس پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ ایک بارگی عمر سعد کہتا ہے حرملہ تیر چلا، یہ پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ حرملہ کہتا ہے میں نے ایک لمحے سوچا عباس کو دیکھ کے، پورا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا ہے، مگر اس کی رفتار میں فرق نہیں آ رہا، بازو کٹ چکے ہیں مگر گھوڑا دوڑا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے جب غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا عباس دعائیں پڑھ پڑھ کے مشق پہ دم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ کہا حرملہ کہتا ہے میں سمجھ گیا عباس کی جان اس مشق میں ہے، اس نے تیر چلایا، مشق جدی، عباس کی ہمت ٹوٹی، عباس نے گھوڑے کا رخ بدل لیا۔ اب خیموں میں جا کے کیا کروں گا، پانی بہ گیا۔ ظالموں نے تیر چلایا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا اور ایک گرز عباس کے سر پہ مارا۔ گرز لوہے کا ہوتا ہے۔ عزیزانو جب یہ قافلہ گیا تھا نا مدینے اور اعلان ہوا تھا کہ حسین قتل ہو گئے، حسین کا قافلہ لٹ کے آیا ہے، عباس کی ماں ام البنین گھر سے باہر آئی، بشیر سے پوچھتی ہے، یہ جملہ جب جب یاد کرو گے نا تڑپ جاؤ گے۔ بشیر سے کہتی ہے حسین مارے گئے؟ کہاں حسین مارے گئے۔ کہا میرا عباس کہاں تھا؟ کہا عباس پہلے شہید ہو گئے تھے۔ کہا کیسے شہید ہو گئے تھے؟ کہا بی بی سر پہ گرز لگا تھا، برداشت نہ کر سکے، گھوڑے سے گرے۔ اب سنیے بی بی ام البنین کہتی ہیں تم نے عباس کو دیکھا ہے، میں نے عباس کو پالا ہے، میں جانتی ہوں عباس گرز کو ہوا میں پکڑ کے توڑ دیتا تھا۔ کیسے عباس وہ گرز نہ پکڑ سکا، گرز کا مقابلہ نہ کر سکا؟ بشیر کہتے ہیں بی بی کیسے مقابلہ کرتے، بازو کٹ چکے تھے۔ جب ماں نے یہ سنا میرے شیر کے بازو کٹ گئے تھے، بی بی ام البنین زمین پہ گری
اور گر کے کہتی ہے جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا ہوگا، جب بھی کوئی شہید گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میرے بیٹے کے ہاتھ کٹ گئے تھے، میرا بیٹا زمین پہ کیسے آیا ہوگا؟ جیسے ہی مولا عباس گرے، مولا حسین کو آواز دی، آقا ادرکنی، گھوڑے سے گر گیا ہوں۔ عباس علمدار کی صدا سن کے حسین ابن علی کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس علمدار کی آواز پر حسین مظلوم دوڑتے ہوئے عباس کے قریب پہنچے۔ عباس علمدار کہتے ہیں آقا میری آنکھ میں تیر لگا ہے اور ایک آنکھ میں خون بھرا ہے۔ آقا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، مولا اتنی زحمت نہ دیتا، میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن و حسین سے کوئی کام نہ کہنا، مگر مولا ہاتھ نہیں ہے، آپ میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ آخری سانسوں میں بھی میں آپ کی زیارت کر لوں۔ مولا نے خون صاف کیا، عباس علمدار نے زیارت کی۔ بیویوں جس کو کربلا جانے کی تمنا ہے کہو خدا سے عباس کی آخری زیارت کا واسطہ ہمیں کربلا بلائے۔ جب عباس نے زیارت کر لی حسین کی، حسین ابن علی کہتے ہیں عباس ساری زندگی مجھے آقا کہا، بھائی نہیں کہا، مجھے بھائی کہہ دو۔ ادھر عباس نے بھائی کہا، روح پرواز کر گئی۔ عباس کی وصیت تھی آقا میری لاش کو خیمے میں نہیں لے جائیے گا، میں بہت شرمندہ ہوں، پانی نہ پہنچا سکا۔ اب حسین نے عباس کا علم لیا، علم لے کے آئے خیمے میں، سہنے خیمہ میں علم گاڑ دیا۔ آج تک امام بارگاہوں میں جو عباس کا علم لگا ہے وہ اسی لیے لگا ہے، ہم علم پکڑ کے عباس سے کہتے ہیں عباس سن کے ہماری حاجتیں ہمیں دیتے ہیں۔ الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آپ سب کی آمین، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ سب کی آمین شامل ہوگی، سب کی دعائیں قبول ہوگی۔ بارالہ تجھے عباس علمدار کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ معبود تجھے عباس علمدار کے مصائب کا واسطہ ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔ معبود یہ سب عزادار حسینی ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ معبود تجھے حسین کی ماں کا واسطہ جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دیں، جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دیں، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا کریں، جو بیمار ہے انہیں شفاء کلی عطا کریں، جو متمنی حج و زیارات ہے حج و زیارات سے مشرف فرمائے، جو قرضدار ہے اس کا قرض غیب سے ادا کر دیں، ملک پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرمائے، عزاداران امام حسین کی جان مال محفوظ رہے، عزاداری امام حسین کی حفاظت فرمائے، اور جب امام زمان ظہور کریں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باب الحوائج کے ماتم کے لیے زیارت